کریم پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 23 مارچ کو پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ اس حوالے سے مرکزی قائدین کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی۔ پنجاب میں جناب میاں شہباز شریف صاحب صوبہ پنجاب کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلائیں گے۔ یہاں خیبر پختونخوا میں میری ذمہ داری عائد کی گئی۔ صوبہ سندھ میں جناب شاہ اویس نورانی صاحب کی، بلوچستان میں جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی، تاکہ صوبوں کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلا کر 23 مارچ کے اس مہنگائی مارچ کے انتظامات پر کام شروع کیا جائے، اس کی تیاریوں کے لیے کام شروع کیا جائے۔ آج تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اس حوالے سے اپنے عزم، اپنے ارادے اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، اور ایک بار پھر یہاں سے پوری قوم کو آواز دی جا رہی ہے کہ ناجائز حکومت اور پھر نااہل حکومت جس نے ملک کی اقتصاد اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ غریب آدمی آج بھی واقعہ ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں قتل کر دیتے ہیں، ان کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی، دریا برد کر دیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور ان کو موت آسان نظر آتی ہے، زندگی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات بھی مد نظر ہے کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس مرحلے میں حکمران جماعت کو جو شکست ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اگر جمعیت علماء اسلام کو زیادہ ووٹ ملا ہے تو یہ بھی اپوزیشن کی فتح ہے، اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر چند کہ ہمارا مطالبہ عام انتخابات کا ہے، لیکن یہ بلدیاتی الیکشن اس حوالے سے ایک کامیاب تجربہ بھی ثابت ہوا، اور عوام کی جذبات کی ترجمانی بھی اس نے کی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگا حکمران جماعت کا، اور قوم یہ بات ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جعلی تھی اور دھاندلی کی پیداوار تھی۔ حقیقی رائے اب قوم کے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر کوئی بات ہے تو مرکزی قیادت ہی طے کرے گی۔ آج صوبائی اجلاس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے۔
صاحب آپ بلدیاتی انتخابات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، لیکن حکومت تیاری کر رہی ہے نئے رولز آف بزنس تیار کرنے میں، جس میں تمام تر اختیارات جو ہیں میئر کے یا چیئرمین کے وہ واپس لے کر ضلعی انتظامیہ کے جو افسر ہوگا یعنی اسسٹنٹ کمیشن اس کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. کہ کیا آپ نے دیکھا انہوں نے پہلے سے ضلع نکال دیا تاکہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اور تمام محکموں کے ضلعی عہدیداران وہ بلدیاتی منتخب لوگوں کے ماتحت نہ آ سکیں. اور اب جب ان کو ناکامی ہوئی ہے تو تحصیلوں میں بھی اب نئے قانون کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے. ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کی تائید کے ساتھ کہ جو ابھی قومی اسمبلی میں منی بجٹ لایا گیا ہے، اس منی بجٹ پر کوئی بحث نہیں ہوئی، بغیر ڈیبیٹ کے بلڈوز کیا گیا. اسے اتنے اہم قومی مسئلے پہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں بھیجا گیا، ایوان کے اندر بھی اس پر بحث نہیں کی گئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ایک نیا بل تیار کیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پھر اسٹیٹ بینک حکومت کے مطالبے پر بھی حکومت کو قرض نہیں دے گا. تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو آئندہ کی بات ہوگی جب باضابطہ طور پر وہ IMF کے کنٹرول میں چلا جائے گا. ابھی جب کہ یہ باقاعدہ IMF کے کنٹرول میں نہیں گیا ہے، تب بھی جولائی 2019 سے ہمارے اسٹیٹ بینک نے حکومت پاکستان کو قرضہ نہیں دیا ہے. اور جتنے قرضے لیے گئے ہیں وہ کمرشل بینکوں سے لیے گئے ہیں. اب کمرشل بینکوں سے قرضے لینے کے نفع اور نقصان کے مالکان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ اس سے پہلے بھی دھرنا دے چکے ہیں اور بھرپور طریقے سے دے چکے ہیں، لیکن اپوزیشن وہاں پر پنچر ہو گئی تھی. اب اپوزیشن نے حالانکہ کہا تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے، ابھی اپوزیشن کہتی ہے ہم پھر سے ساتھ جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر اکیلے چھوڑ دیں وہاں پہ. شاید اس وقت فیصلہ بھی ہمارا تھا، لیکن ان کی صرف تائید کے ساتھ تھا، یکجہتی ضرور دکھائی تھی. اب تو فیصلہ ہی مشترکہ ہے، فیصلہ ہی مل کر ایک ہی فورم پہ ہوا ہے. لہٰذا اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس پہ قیاس نہ کریں. انشاءاللہ سب یکساں طور پر اپنی بھرپور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس مارچ کو کامیاب بنائیں. یہ بتائیے کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفے اسمبلیوں سے دیے جائیں گے؟ دیکھیے استعفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں. لیکن اگر یہی استعفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل کیے جائیں. مولانا صاحب، پیپلز پارٹی اور ANP کا کیا پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے رابطہ ہو رہا ہے اس؟ دیکھیے جہاں تک پیپلز پارٹی اور ANP کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو اپنا مخالف نہیں سمجھا ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے. تنظیمی طور پر ارچند کے وہ PDM کا حصہ نہیں رہے ہیں، لیکن تاہم پارلیمنٹ کے اندر جناب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور وہاں پر ان کے ڈومین میں یہ سب وہاں پر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے پارلیمانی پالیسی اور حکمت عملی طے کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کہ حکمران خوش رہیں کہ ہم آپس میں کہیں لڑ رہے ہیں. ہم ایک تنظیم کے حوالے سے تو شاید وہ ہمارے حصہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ سوچ اور فکر اس حکومت کے خلاف اس پر اب بھی اتفاق رائے موجود ہے. لانگ مارچ میں ہوں گے، لانگ مارچ میں ہوں گے. الیکشن کا رزلٹ آیا ہے جس سے آپ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا یہ پروسیس جو ہے یہ غیر جانبدار رہا یا 2 سال پہلے دھرنے کے دوران جو آپ کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اس وعدے پہ عمل ہوا ہے اس لیے آپ کو زیادہ ووٹ ہے؟ ہمارا ایک واضح مطالبہ ہے، چاہے مذاکرات میں یہ بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن ہر وقت ہم استقامت کے ساتھ اس ایک مطالبے پر ڈٹے رہے ہیں کہ 2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی اور ہم
जिस धांधली की ज़िम्मेदार उनको ठहरा रहे थे, आज के इस बल्दियाती इलेक्शन में हमें वो न्यूट्रल नज़र आए हैं और उनकी न्यूट्रलिटी उसको हमने अप्रिशिएट भी किया है और देख भी लिया आप लोगों ने कि जब वो ज़रा गैर जानिबदार होते हैं तो फिर नताइज भी इसी तरह सामने आ जाते हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि JY की जो बल्दियाती इंतखाबात में जीत है या कामयाबी है, उसको उसके दो फैक्टर्स बताए जाते हैं, एक हमसाय ममालिक में जो सूरत-ए-हाल बने हैं एक वो, और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि मौलाना साहब को खामोश करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें कामयाब कराया गया। तो आपको इस दोनों फैक्टर्स में किस हद तक हकीकत लगती है? देखिए, आप बाहर के अवामिल का तज़किरा ही ना करें। हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए ख़ुद मुख्तार लोग हैं। हम बाहर से तासुर लेना, बाहर से डिक्टेशन लेना, इसी के ख़िलाफ़ तो हम जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा आपके मुल्क में, आपके माहौल में, आपके मुआशरे में, आपकी कौम में, आपके वोटर में जब तब्दीली का एक एहसास पैदा होता है तो इस आम आदमी की सोच और फ़िक्र को अगर आप कहीं बाहर मुल्क के साथ जोड़ते हैं, कहीं आप इदारों के साथ जोड़ते हैं, तो ये तो फिर आप कौम की और उनकी सोच और वोट की तौहीन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वोट की इज़्ज़त, वोटर की इज़्ज़त और उसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी राय, इसको किसी बाहर से जोड़ना या मुल्क के अंदर किसी इदारे से जोड़ना, मेरे ख्याल में ये आम आदमी के वोट की इज़्ज़त की बात नहीं है। तो इस पर आप भी ज़रा माज़रत कर लें। मौलाना साहब, कौमी उफ़क़ पर वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी जो है उससे मुतल्लिक़ बातें हो रही है, आप क्या कहेंगे? हर दम आएँ, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरज़मीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौलाना साहब, मगरबी बॉर्डर पर टेंशन है, इस हवाले से पीडीएम ने कोई बात की आपके इलाज मगरबी बॉर्डर पर टेंशन है, बाढ़ को उखाड़ा जा रहा है? मेरे ख्याल में इस पर यहाँ मैं अब बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब इंज़माम के हवाले से कानून साज़ी हो रही थी तो मैं उस वक्त से इस खदशात की बात कर रहा था। खुदा न करे कि हम किसी मुश्किल में चले जाएँ। एक बात बाहर इनकी मौजूदगी में, मैं दोस्तों की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कि बरतानिया गया तो कश्मीर का तनाज़ा छोड़ कर गया, बरतानिया गया तो अरब दुनिया में इसराइल का तनाज़ा छोड़ कर चला गया। अभी अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया तो शायद डेवरन लैंड का तनाज़ा छोड़ कर जाना चाहता है। दोनों ममालिक को बड़ी एहतियात करनी चाहिए और कोई जज्बात में आकर नई मुश्किल अपने लिए पैदा न करे। हम पुरअमन तौर पर अफ़गानिस्तान को भी एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान बनने की ज़रूरत है, मुस्तकिल अमन की वहाँ ज़रूरत है, 40 साल जंग के ख़ात्मे की ज़रूरत है और ये साजिश हमें नाकाम बनानी होगी कि खुदा न ख्वास्ता हम मशरक़ी सरहदात की 70 साल मुश्किल को आज मगरबी सरहद की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। ये गलत पॉलिसियाँ होती हैं जिसके तहत हम अपने वतन को और अपनी रियासत को मुश्किल की तरफ धकेल देते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।